پاکستان کرکٹ بورڈ کو نیا چیئرمین مل گیا۔ محسن نقوی پی سی بی کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب 3 سال کے لیے 37ویں چیئرمین منتخب ہوئے۔ محسن نقوی کا نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے مختلف دفاتر کا دورہ، جاری ترقیاتی کام کو روک دیا۔ کہا آئندہ چند روز میں تمام ترقیاتی منصوبوں کا از سر نو جائزہ لیں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا پہلا حکم جاری۔ عام انتخابات کا سج گیا میدان، ملتان، بہاولپور ہو یا رحیم یار خان، روہی رکھے گئے انتخابی صورتحال سے لمحہ با لمحہ باخبر۔ سب سے بڑی رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ تجزیے، تبصرے اور عوام کی رائے، ہم دکھائیں گے خصوصی کوریج صرف روہی پر۔ ملک بھر میں عام انتخابات کاؤنٹ ڈاؤن شروع، انتخابی مہم میں تیزی، جو کرنا ہے آج ہی کرنا ہے۔ الیکشن مہم ختم ہونے میں 2 گھنٹے باقی، امیدواروں کی طرف سے جلسے، جلوس، ریلیاں، جوڑ توڑ مہم، گلی محلوں اور بازاروں کے بھی دورے، تاجروں سے ملاقاتیں۔ عام انتخابات کا میدان سجنے میں صرف 2 روز باقی، پولنگ سٹیشنز پر تمام تر سیکیورٹی انتظامات مکمل۔ ملتان میں حساس پولنگ سٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کر دیے گئے۔ 262 پولنگ سٹیشنز حساس قرار، 1000 سے زائد کیمرے لگائے گئے۔ پولیس کے 11000 سے زائد افسران و اہلکار، 1800 سے زائد پولنگ سٹیشنز پر تعینات۔ تمام جتنے بھی پولیس اسٹیشنز ہیں ان پہ نہ صرف کیمرہ جات جو ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں، بلکہ ہماری جو سیکیورٹی ہیں وہ فل پروف جو ہے نا وہ انشور کی گئی ہے۔ عام انتخابات کی تیاریاں مکمل، ڈیرہ غازی خان اور کوٹادو میں فورسز کا فلیگ مارچ، فوج، رینجرز، پولیس اور ریسکیو اہلکاروں کی شرکت۔ ڈی جی خان میں قومی اسمبلی کی 3 نشستوں کے لیے 737 پولنگ سٹیشنز قائم، 101 حساس قرار، 3500 اہلکار تعینات۔ ڈی پی اوز کا کہنا تھا کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن جنوبی پنجاب کی انتخابی 12 تیاریاں مکمل۔ ضلع ملتان سے پولنگ کے لیے 20 سرکاری کالجز منتخب، 829 ٹیچنگ اور 537 نان ٹیچنگ سٹاف ڈیوٹی دے گا۔ انتظامات کے لیے متعلقہ پرنسپل کی سربراہی میں کمیٹی قائم۔ الیکشن ڈیوٹی سے غیر حاضری پر 30 اساتذہ معطل، نوٹیفیکیشن جاری، غیر حاضر اساتذہ کی جگہ نئے اساتذہ تعینات۔ ملتان میں الیکشن کمیشن کل پریزائڈنگ آفیسرز کو سامان دے گا، امیدوار کل کسی قسم کی انتخابی مہم نہیں چلا سکیں گے۔ 8 فروری کو ملتان کی 6 قومی اور 12 صوبائی نشستوں پر پولنگ ہوگی۔ ریٹرننگ افسروں نے سامان وصول کر کے سیل کر دیا۔ ڈی سی کا پبلک اسکول الیکشن آفس کا دورہ، افسران سے انتظامی میٹنگ، بریفنگ بھی لی۔ بہاولپور میں بیلٹ پیپرز کی ترسیل کا مرحلہ، انتخابی سامان مرحلہ وار روز کے حوالے کرنے کا سلسلہ جاری۔ پولنگ عملے نے بھی متعلقہ اسٹیشنز پر رپورٹ کرنا شروع کر دیا، انتظامات مکمل۔ ادھر فورٹ عباس میں پولنگ سٹاف کی ڈیوٹیز، ٹریننگ مکمل، ٹرانسپورٹ، سامان کی وصولی اور ترسیل کا کام ہو گیا۔ ملتان میں عامی انتخابات کے حوالے سے تیاریاں، بجلی فراہمی کے مانیٹرنگ کے لیے کسٹمر سروسز سینٹر میں ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ افسران 3 شفٹوں میں فرائض سر انجام دیں گے۔ متعلقہ فیڈرز سے بجلی فراہمی کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کی طرف سے بھی ڈیوٹیاں لگ گئیں۔ الیکشن 2024 کے انتخابی مہم اختتامی مرحلے میں داخل، جنوبی پنجاب بھر میں امیدواروں کے شہر شہر جلسے اور کارنر میٹنگ کا سلسلہ جاری۔ این 155 لوزرہ میں جہانگیر ترین اور صادق بلوچ میں کانٹے کا مقابلہ، این 180 کوٹادو میں ملک رضا ربانی گھر کی پوزیشن مضبوط، این 179 میں مسلم لیگ نون کا چوک سرور شہید میں سیاسی قوت کا مظاہرہ، این 175 رنگپور میں بڑی برادریوں نے مہر ارشاد احمد سیال اور مہر عبدالحسین ترگڑ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ بستی ملوک میں پی پی 221 میں جماعت اسلامی کے امیدوار میاں عمران خورشید ارائیں بھی جیت کے لیے پرعزم،
صادق آباد کے حلقہ NA 173 میں مخدوم مصطفیٰ محمود کی پوزیشن مضبوط، مسلم لیگ نون اور آزاد امیدوار بھی سرپرائز دینے کے لیے تیار۔ NA 152 شجاعت میں سیاسی گہما گہمی، پیپلز پارٹی کے امیدوار سید عبدالقادر گیلانی کا پرتپاک استقبال، ڈھول کی تھاپ پر رقص، پارٹی کے حق میں نعرے بازی، صدق اللہ مندی شیخ سرور نے بھی حمایت کر دی۔ ادھر کوٹادو کے حلقہ NA 180 میں قصبہ گجرات میں پیپلز پارٹی کا جلسہ، سابق وزیر خارجہ محترمہ ہنا ربانی کھر اور ملک رضا ربانی کھر کا خطاب، کہا ہمارا خاندان آپ بھائیوں کی وجہ سے ایوانوں میں پہنچا، ہم نے علاقے میں ریکارڈ ترقیاتی کام کرائے ہیں۔ تیر پر مہر لگا کر اپنے ووٹ کی طاقت کا صحیح استعمال کریں۔ ملتان میں قریشی برادری نے پیپلز پارٹی امیدوار رضوان عابد فہیم کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ جلسے میں رانا محمود الحسن بھی شریک، کہا اندرون شہر سے جتنی محبت ملی دوگنی لٹائیں گے۔ وقت کم، مقابلہ سخت، PP 221 بستی ملوک میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن واضح ہو گئی۔ قصبہ مڈل کے سادات سمیت دیگر برادریوں نے امیدوار میاں کامران عبداللہ مڈل کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ NA 87 خوشاب اہم ترین حلقہ، نون لیگ کے شاکر بشیر اور آزاد امیدوار عمر اسلم میں مقابلہ، NA 188 میں گل اصغر اور ہارون بندیال میں مقابلہ، PP 83 سے علی حسین خان اور احسان توانا امیدوار ہیں۔ NA 167 مبارک پور میں بھی بڑا مقابلہ ہوگا۔ NA 177 جتوئی میں چچا بھتیجی آمنے سامنے، سیدہ شہربانو نون لیگ کے ٹکٹ پر میدان میں، چچا سید ہارون سلطان JUI سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ PP 272 میں بھی دلچسپ صورتحال، بھائی مد مقابل۔ NA 144 کبیروالا میں کارنر میٹنگ، امیدوار سید عابد امام شاہ کی حمایت کا اعلان۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ شرافت کو دیکھتے ہوئے سادات گروپ کو سپورٹ کیا، تعمیر و ترقی کا سفر جاری رہے گا، سید عابد امام شاہ کی گفتگو۔ کوٹادو لیا میں الیکشن کی تیاریاں آخری مراحل میں، امیدوار ووٹرز اور سپورٹرز کا جوش و خروش عروج پر۔ 4 قومی 8 صوبائی حلقوں میں کانٹے کا مقابلہ ہوگا، جگہ جگہ الیکشن کے حوالے سے گفتگو ہونے لگی۔ اوج شریف میں حلقہ NA 166 میں 12 امیدوار مد مقابل۔ کہروٹ پکا اور دنیا پور 1 قومی اور 2 صوبائی حلقوں پر مشتمل۔ NA 154 میں نون لیگ کے عبدالرحمان کانجو اور آزاد امیدوار رانا فراز احمد نون میں مقابلہ، پیپلز پارٹی سے امداد اللہ عباسی بھی میدان میں۔ قومی حلقے میں کل 388 پولنگ سٹیشن قائم کر دیے گئے۔ سرگودا شجاع آباد سیاسی گہما گہمی، امیدواروں کے جلسے، کارنر میٹنگ، شہر بھر میں بینرز، انتخابی پوسٹرز اویزا۔ سرگودا میں سیاسی آفس میں ضیافت، ووٹرز کے لیے ضیافت کا اہتمام، گھروں میں بھی سیاسی گفتگو ہونے لگی۔ PP 217 ملتان شہر کا 5واں صوبائی حلقہ، نون لیگ کے شیخ طارق رشید میدان میں، پیپلز پارٹی کے ملک رضوان، جماعت اسلامی کے آصف علی بھی امیدوار۔ PP 220 میں رائے منصب علی، رانا اقبال سراج میدان میں، PP 213 میں علی حیدر گیلانی اور شوکت حیات میں مقابلہ۔ کامیابی کے بعد عوام کی خدمت کروں گا، چودھری سعد مسعود کہتے ہیں عوامی خدمت کا سفر جاری رہے گا، چنی گوٹ کے عوام ہمارے کام سے مطمئن ہے۔ ملک میں سیاسی گہما گہمی عروج پر، جہانگیر ترین کے ترجمان نے ملتان میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ ٹاور کے نیچے تزئین و آرائش کا کام شروع، نیو شاداب کالونی میں فلٹریشن پلانٹ کا بھی آغاز کر دیا۔ بہاولپور وکٹوریہ اسپتال سے اچھی خبر، تزئین و آرائش کے لیے وارڈز کی منتقلی شروع، 3 ماہ بعد سر صادق عباسی اسپتال سے شعبوں کی منتقلی، وکٹوریہ اسپتال OPD رواں ہفتے کے اختتام پر مکمل بحال کر دی جائے گی۔
ٹیکس بار ایسوسی ایشن ملتان کے زیر اہتمام تقریب کمشنر اپیل ریونیو پیر خالد احمد کا کہنا تھا کہ زیر التوا اپیلوں کو جلد نمٹائیں گے، وکلا کے ساتھ مل کر سائلین کو جلد انصاف فراہم کریں گے۔